السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 سے لے کے 32 تک 29 سے لے کے 32 تک آج ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے، اور اس تفسیر میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا قرب ہمیں کس طرح حاصل کرنا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں میں بتاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ آیت ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس آیات میں کہتا ہے کہ اگر تم اپنے سینوں میں جو کچھ بھی تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو، یا پھر تم جو کچھ بھی اپنے سینوں میں دبا کے رکھتے ہو یا پھر چھپا کے رکھتے ہو، میں ان سب کے حال کو جاننے والا ہوں۔ تمہارے سینے میں جو کچھ بھی چھپا ہے، میں ان سب کو جاننے والا ہوں، پہچاننے والا ہوں تمہارے سینوں کو، اور تمہیں میں پہچاننے والا ہوں۔ اور تم یہ بات سمجھ لو کہ میں پورے کائنات کا مالک ہوں، اور جو کچھ بھی آسمانوں یا زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، اس کے بارے میں سب کے بارے میں اللہ بے شک بہتر جاننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی لوگ اپنی محبتوں کا دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو وہ ان کی اتنی تعظیم کرنے لگے، ان کی اتنی عزت کرنے لگے کہ انہوں نے ان کو رب کے مقام تک پہنچا دیا۔ وہ ان کو رب ماننے لگے اور ان کی وہ عبادت کرنے لگے۔ ان کو لگا کہ ان کے اس طریقے سے، ان کے اس کرنے سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجیے ان سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان نئے نجات کیے گئے طریقوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم سچ میں میرا قرب یا پھر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم میرے پیغمبر کی پیروی کرو، یعنی میرے آخری پیغمبر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اور تم اگر انہیں خوش کر دو گے، ان کی سنتوں پہ چلو گے، ان کے بتائے گئے طریقوں پہ عمل کرو گے، تو تم بے شک تم آخر میں انشاءاللہ سفل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، ان سے محبت کر کے اگر وہ مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو بے شک وہ انسان بالکل سچا ہے، اور بے شک وہ انسان اپنے عمل کی کامیابی کو ضرور وہ پہنچائے گا، وہ انسان ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ شخص جھوٹا ہے، اور وہ اپنی کامیابی کو، وہ میری محبت کے حاصل کرنے کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان آیتوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، تم مجھ سے اگر محبت کرتے ہو، تو تمہیں میرے نبی سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اور تمہیں اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے تو میرے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور اسی کے حوالے سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو کوئی شخص، میں نے جو بھی کچھ بھی طریقہ بتلایا ہے، میں نے جو کچھ بھی تم کو سکھایا ہے، اگر جو کوئی شخص اس سے اگر الگ کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے، ہمارے طریقوں کو غلط کرنے کی، یا پھر ہم نے جو کچھ بھی بتایا ہے ان سے الگ کرنے کی اگر کچھ کوشش کرتا ہے، تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یا پھر اس شخص کو ہم سے خارج کر دیا جائے۔ یہ رہا آیت نمبر 29 کا تفسیر۔ آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 30۔
اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوم تجید کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہر ایک شخص کے پاس، ہر شخص کے اعمال نامے اس کے سامنے جب ظاہر ہوں گے، اور اس شخص جو شخص، ہر کوئی شخص اپنے اعمال ناموں کو دیکھے گا اور وہ اپنی نیکیوں کو اور اپنی برائیوں کو دیکھے گا، تو ہر شخص کیا کرے گا؟ رقص کرے گا، یعنی جلن محسوس کرے گا کہ کاش میرے اور میری نیکیوں کے اور میرے برائیوں کے درمیان، یا پھر میرے اور میرے برائیوں کے درمیان اس سے زیادہ فاصلہ ہوتا، اور میں اس سے زیادہ اور دور ہوتا، یا پھر میں اس سے زیادہ اور نیکیاں کرنے والا ہوتا۔ تو ہر کوئی شخص کیا کرے گا؟ رقص کرے گا کہ کاش میں نے اور نیکیاں کی ہوتی اور میں اور اپنے اللہ کے قریب ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بے شک اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یا پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے نبی سے، میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم محبت رکھتے ہو، تو بے شک تمہیں تمہارے گناہوں سے معافی نہیں ملے گی۔ بس اتنا ہی نہیں ہے تمہارے لیے، صرف تمہیں تمہارے گناہوں سے معافی نہیں ملے گی، اس سے زیادہ تمہیں ملے گا کہ تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے۔ اور کتنی اچھی بات ہے یہ کہ ہم اپنے محبوب کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہم جس شخص کے امتی ہے ان کے ذریعے ہم ہمارے نبی کے امتی ہے، اس لحاظ سے ہم ہمارے اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے، ہم ہمارے نبی کی بھی محبت حاصل کریں گے اور اللہ کا بھی قرب حاصل کریں گے، اور اللہ کے اور نزدیک ہم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ سے اگر محبت آپ کو ہے، سچی آپ کی محبت اللہ کی حاصل کرنی ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے نبی کی، آخری نبی کی سچی محبت عطا کرنی ہوگی پوری، اس کے جو بھی ہمارے نبی نے ہم کو بتلایا ہے، جو کچھ بھی بتلایا ہے ہمیں وہ کرنا ہوگا۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، اور ان کی کہی ہوئے ہر باتوں پہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا۔ اور اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ آخری آیت میں بھی ان سب چیزوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور آگے کہتا ہے کہ آخری آیت نمبر 32 میں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا کرو؟ میری، اللہ کی اور میرے آخری نبی کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، اور اس کی فرما برداری کرو، اور اس نے جو کچھ بھی کہا ہے اس پہ تم عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک کافروں کو، جو بھی کافر ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے تفسیر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہو، اللہ سے سچی محبت، اللہ کی سچا قرب، اللہ کی سچی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اپنے نبی سے بھی سچی محبت کرتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کے بتلائے طریقوں پہ تم کو عمل کرنا پڑے گا، تم کو ان طریقوں پہ چلنا پڑے گا، اور ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کے سنتوں کو قبول کرنا پڑے گا، ان کے سنتوں کو اپنے زندگیوں میں لانا پڑے گا، اور ان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور اپنے آپ کو وہ محبت کا دعوے دار بتاتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کے سارے دعوے جھوٹ ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر تم کو اپنے اللہ سے محبت ہے تو تمہیں اپنے نبی سے بھی محبت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ان سے محبت نہیں کرتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، تو وہ کافروں میں سے ہو جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنیں۔ اور انشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ان کے بتلائے گئے طریقوں پہ ہم کو عمل کرنا ہے، چلنا ہے، درود پاک پڑھنی ہے، ہمارے نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجنا ہے، سورہ کہف پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنی دعائیں کرنی ہیں، اور ہمیں اللہ کے قریب جانے کے لیے اللہ سے اور دعا کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ نے یہ تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 سے 32 تک یہ تفسیر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی رہیں گی۔ اگر آپ کا کچھ کویشچن یا پھر کوئریز رہیں گے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس سے متعلق، یا پھر کوئی اور ٹاپک کے متعلق بھی رہے گا تو بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں کچھ سوال ہے یا پھر کویشچن یا پھر کچھ کوئریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بہنوں کو اللہ تعالیٰ راحت پہنچائے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد عطا کرے، اور اس جمعہ کے دن، مبارک جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو راحت پہنچائے، اور ہمارے امت محمدیوں میں بھی جتنے بھی ہمارے بھائی یا پھر بہنیں ہیں جو بھی مصیبت میں ہیں یا پھر پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو راحت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔